نہیں فرمایا کیونکہ عدل کی بنیاد پہ صلہ رحمی قائم نہیں ہو سکتی. رشتے صرف اور صرف احسان کی بنیاد پہ نبھتے ہیں، عدل کی بنیاد پہ نہیں نبھتے. حقوق کی جنگ میں رشتے نہیں نبھائے جاتے. رشتے جھکنا، جب تک آپ جھکتا توڑنا سیکھیں گے نہیں، رشتے نہیں نبھائے جا سکتے. اور جس سے معاشرے میں فساد آتا ہے وہ تین چیزیں ہوتی: بے حیائی، منکرات اور ظلم. تو احسان کہتے ہیں اچھا ہر عمل کا احسان الگ ہے. اگر اس پہ جاؤ نا، والی سلائڈ اٹھانا، پہلی والی بیفور سلائڈ پہ جائیے گا. ہاں، یہ جتنے ٹریٹس ہیں نا آپ کی پرسنالٹی کے، ان میں ہر ایک کا احسان الگ ہے. عبادات کا احسان کیا ہے؟ نماز کا احسان جو بھی بتایا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز ایسے پڑھو جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. وَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَهُوَ يَرَاكَ، اور اگر یہ نہیں تو وہ تمہیں دیکھ رہا ہے. یہ احسان ہے. یہ وہ صفت ہے جو تقوی کی بنیاد ہے، کانشیسنس. احسان ہے، اور احسان جو ہے نا وہ ایکسلنس ہے. یاد رکھنا، یہ گڈ نہیں ہے، یہ بیٹر نہیں ہے، یہ ایکسلنس ہے، یہ ریکوائرڈ ہے. تو نماز کی ایکسلنس یہ ہے کہ نماز اس لیول پہ جا کے پڑھو. صدقے کی ایکسلنس یہ ہے کہ سب سے بہتر چیز دو، اپنی پسندیدہ چیز دو. صدقے کے بعد احسان نہ جتلاؤ. یہ اس کی ایکسلنس ہے. حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب نور اللہ مرقدہ کے پاس ایک ان کے مرید آئے اور ان سے کہا کہ الحمدللہ حضرت مجھے احسان کی کیفیت حاصل ہو گئی ہے. حضرت نے فرمایا کہ بھائی شکر کرنا چاہیے، یہ اللہ کا انعام ہے. پھر پوچھا کہ بھائی کیا کیفیت ہے؟ فرمایا الحمدللہ جب نماز پڑھتا ہوں تو تکبیر تحریمہ سے لے کر سلام پھیرنے تک یہ کیفیت رہتی ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں. اب آئیے، حضرت نے پوچھا اچھا یہ بتاؤ کہ جب ٹھیے پہ بیٹھتے ہو، کاروبار کرنے جاتے ہو، گاہک سے معاملہ کرتے ہو، بیوی بچوں کے ساتھ بیٹھتے ہو، گھر میں داخل ہوتے ہو، تب بھی یہ کیفیت ہوتی ہے؟ تو میں حضرت وہ تو عبادت کے لیے ہے نا. حضرت نے 24 گھنٹے احسان مطلوب ہے. یہ رمضان گزرا ہے نا، اس کی مشق کرائی اللہ جل شانہ نے ہم سب سے. تکلفاً ہم نے اس کو امیٹیٹ کیا ہے. گرمیوں کا روزہ تھا، سخت آخری اشرا، سخت اشرا تھا. آپ زور پڑھ کے نکلے، کمرے میں پہنچے، پیدل گئے، زبان خشک ہے، کمرے کے اندر ٹھنڈا پانی رکھا ہوا ہے، یخ چل پانی ہے، چٹخنی لگا لیں تو کوئی اندر آ بھی نہیں سکتا، کیمرہ لگا ہوا نہیں ہے، کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، اور اندر سے ہڑک آتی ہے پانی پی لیں، کوئی دیکھ تو رہا نہیں ہے. لیکن یہاں مفتی بیٹھے ہیں، کہتے ہیں ہولڈ آن مین، ہولڈ آن، اولاد رکھو، اولاد رکھو. روزہ ہے. جب تک یہ مفتی زندہ ہے نا مسئلہ آسان ہوتا ہے. اس لیے حدیث میں آتا ہے نا استفتی قلبک. آپ مفتی کے ساتھ تو ہیر پھیر کر سکتے ہو، اس کے ساتھ نہیں کر سکتے. یہ بتایا جائے کہ کیا کر رہے ہو جا رہے ہو. اب جب آدمی اللہ کی نافرمانی سے اللہ کی محبت میں رکتا ہے تو احسان کی کیفیت حاصل ہوتی ہے. اللہ جب فرشتوں سے پوچھتے کس نے روکا اس کو؟ کوئی نہیں دیکھ رہا تھا نا. اس کیفیت کو ریٹین کرنا کہ اللہ دیکھ رہے ہیں. اس طرح اللہ رمضان میں دیکھ رہے تھے، آج بھی اللہ دیکھ رہے ہیں نا. اس کانشیسنس کا نام احسان ہے. In terms of skills, in terms of accountability, in terms of belief, ethics, attitude, action, یا knowledge, اللہ دیکھ رہا ہے. یہ امپورٹنٹ بات ہے. یس، اور آگے. The second important thing is, اچھا بھائی کب ہے چاہے عمران صاحب 10 منٹ ہے، چلو ٹھیک ہے. Now the second important thing is جو ایمان کے بعد اعمال کے لیے آتی ہے، تو عمل کی قبولیت کی 2 شرطیں یاد رکھیے گا، ایک علم اور ایک اخلاص. عمل اس کے بغیر قبول نہیں ہے. Ignorance is no excuse, neither in this world nor in آخرہ. بھول گئے اللہ معاف کر دیں گے. Nobody told me, I never heard, first time I'm hearing this thing. Sorry man, no.
جہالت عذر نہیں ہے، اس لیے یہ فرض عین ہے. علم کو سیکھنا فرض عین ہے. 24 گھنٹے کی زندگی کا وہ علم جو آپ کے معاش اور آپ کی زندگی سے وابستگی، جس میں حلال حرام کا پتہ چل جائے، احکامات، حقوق، ذمہ داریوں کا تعین ہو جائے، یہ وہ فرض عین ہے، آپشنل نالج نہیں ہے. اس لیے میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں جو ہمارے علماء حضرات یہاں پر ہیں، اس ماحول میں دوسرے اساتذہ غنیمت جانیں اور ان سے اس علم کا کوئی ترتیب بنائیں سیکھنے کی. فرض عین درجے کا علم وہ آپ کی عبادات توفیقیہ ہوں جو خالصتاً اللہ کے لیے کی جاتی، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، یا وہ علم جو آپ کی ذاتی ذمہ داری ہے اس کا علم سیکھنا، جس معاش سے آپ وابستہ ہے. جس مثال کے طور پہ سبجیکٹ نالج، آپ ایک سبجیکٹ پڑھاتے ہیں، آپ کی کھانا پینے سے متعلق حلال حرام کی نالج. کمانا فرض نہیں ہے، یاد رکھیے گا، کمانا فرض نہیں ہے، پورے قرآن میں کہیں نہیں ہے. حلال کمانا فرض ہے. حلال حرام کا تعین کیسے ہوگا؟ اور مشکل باب ہے یہ. معاملات بہت مشکل باب ہے، عبادات بہت آسان باب ہے. ہمارے شیخ فرمایا کرتے تھے کہ دین زندگیوں میں عبادات کی لائن سے داخل ہوتا ہے اور معاملات کی لائن سے نکل جاتا ہے. اس لیے کہ ہم عبادت کی لائن کے گناہ کو گناہ سمجھتے ہیں، معاملات کی لائن کے گناہ کو گناہ نہیں سمجھتے. اسے کوئی گناہ نہیں سمجھتا. اور اسی طرح اپنی فزیکل ہیلتھ کے بارے میں ظاہر سی بات ہے آدمی کو اس سے غافل نہیں ہونا چاہیے. آدمی کو یہ پتا ہونا چاہیے. اللہ تبارک و حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نے فرمایا اللہ کو قوی مومن پسند ہے. اور یہ وہ ڈائمنشن ہے جو تربیت کے لیے بیسک ڈائمنشن ہے، ماں باپ کے لیے بھی، اساتذہ کے لیے بھی. جو میں نے فوکس کرنا ہوتا ہے اپنے بچے پہ کہ اس کی جسمانی تربیت کیسے ہو، تو اپنے لیے بھی اپنی آدمی فکر کرے، اس کی نالج بھی ہونی چاہیے. یس. پھر اسی طریقے سے جو آپ کے لوگوں کے حقوق آپ سے وابستہ، آپ کی ذمہ داریاں کیا ہیں. ہمارے ساتھ پرابلم یہ ہے کہ حقوق کی لڑائی میں ہم حقوق کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، ذمہ داریوں سے تبکدوش ہو جاتے ہیں، اپنی ذمہ داری کا احساس ہی ختم ہو جاتا ہے. دین کا کیا مزاج ہے؟ آپ اپنی ذمہ داری پوری کرتے چلے جائیں. لیکن ہم کیونکہ ٹٹ فور ٹٹ کے ماحول میں پیدا ہوئے ہیں نا، جیسے کو تیسا، تو ہم کاؤنٹر پارٹی کے ایٹیٹیوڈ بیہیویئر کی وجہ سے اپنا ایٹیٹیوڈ بیہیویئر چینج کر لیتے ہیں. مجھ سے یہ سوال نہیں ہوگا نا مولوی صاحب آپ کے ماں باپ نے آپ کے ساتھ کیا کیا، بہن بھائیوں نے آپ کے ساتھ کیا کیا، آپ کی اولاد نے آپ کے ساتھ کیا کیا. یہ سوال مجھ سے نہیں ہے. میرا بیلنس شیٹ کوشچن قبر میں یہ مولوی نجیب صاحب بحیثیت بیٹے آپ نے کیا کیا تھا، بحیثیت بھائی آپ نے کیا کیا، بحیثیت شوہر آپ نے کیا کیا، بحیثیت باپ آپ نے کیا کیا، بحیثیت پڑوسی آپ نے کیا کیا، بحیثیت استاد آپ نے کیا کیا. یہ سوال ہے نا. اسی لیے ایک کوشچن نکلتا ہے، اس کو لکھ لینا کہیں پہ، اس سیلف اسسمنٹ، اور آپ لوگ بھی لکھ لو اپنے پاس. آپ ہماری کم قسمتی اتنی ہے کہ اگر میں آپ تمام حضرات سے پوچھوں تو شاید کسی کو فنگر ٹپس پہ اپنے محرم رشتے یاد بھی نہ ہو. تو ہم آڈٹ کیا کریں گے جب محرم رشتے یاد ہی نہیں ہے ہم کو؟ کتنے محرم رشتے آپ سے وابستہ ہیں؟ محرم رشتے کون کون سے ہوتے ہیں؟ آپ کے ساتھ اس کا کیا ہے؟ آپ کسی کے بھائی ہیں، آپ کسی کے بیٹے ہیں، اور آپ کسی کے شوہر ہوں گے، آپ کسی کے باپ ہوں گے، آپ کسی کے پوتے ہوں گے، کسی کے نواسے ہوں گے، کسی کے بھتیجے ہوں گے، کسی کے بھانجے ہوں گے. یہ تمام محرم رشتے ہیں نا. جس رشتے سے یہ نسبت آپ تک منتقل ہو رہی ہے، کوئی ذمہ داری بھی اپنے ساتھ لے کے آ رہی ہے. آئیڈینٹیفائی کریں گے. ابھی تو ہم نے آئیڈینٹیفائی نہیں کیا محرم رشتوں کو، تو آڈٹ کیا کریں گے اپنا؟ کبھی دیکھا ہی نہیں، سوچا ہی نہیں اس پہ.
حالانکہ یہ وہ چیز ہے اس آیت میں بھی ہے جو کوڈ آف کنڈکٹ ہے، ایتاء ذی القربہ، اور فرمایا صلہ رحمی وہ چیز ہے، صلہ رحمی اور قرآن جس کو اللہ نے سفارش اور جھگڑے کا حق دیا ہے، جو محشر کے میدان میں جھگڑیں گے اللہ سے، یا اللہ کی ہوں گی اس نے عبادت ہے، اس نے میرا حق ادا نہیں کیا، اور اللہ نے ان کی سفارش کو قبول کیا ہے، قبول کیا ہے۔ ان کو خاص طور پہ خیال رکھنا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک صحابی تشریف لائے، فرمایا کہ مجھ سے گناہ ہو گیا، آپ کو عمل بتا دیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا استغفار کرو، توبہ کرو۔ فرمایا کوئی عمل بتا دیں۔ فرمایا تمہاری والدہ حیات ہے؟ فرمایا نہیں۔ تمہاری خالہ زندہ ہے؟ فرمایا ہاں۔ فرمایا اپنی خالہ کی خدمت کیا کرو، اللہ گناہ معاف کر دے گا۔ ایک صحابی تشریف لائے کہ فرمایا کہ میرے مال میں برکت نہیں ہے، فرمایا رشتہ داروں پہ خرچ کیا کرو، اللہ مال میں برکت دے گا۔ ایک صحابی تشریف لائے، فرمایا میرے مال پہ آفتیں آتی ہیں، فرمایا صدقہ کیا کرو، اللہ آفتوں کو دور فرمائے۔ زکات دینے سے پاک ہوتا ہے، صدقہ دینے سے مال محفوظ ہوتا ہے، رشتہ داروں پہ خرچ کرنے سے مال بڑھ جاتا ہے۔ مسئلہ یہ اشرف صاحب تینوں میں اکاؤنٹ ڈیبٹ ہوتا ہے، پیسہ جاتا ہوا نظر آتا ہے۔ اللہ میں کہتے ہیں انویسٹمنٹ اکاؤنٹ ہے، ہم کہتے ہیں نہیں یہ تو لائبلٹی ہے۔ اللہ میں کہتے ہیں انویسٹمنٹ ہے۔ یہ جو پرسپشن آف لائبلٹی اینڈ انویسٹمنٹ، اگر یہ تبدیل نہیں ہو تو پھر مسلمان اور کافر کی زندگی میں فرق نہیں ہوتا۔ یہ وہ بنیادی فرق ہے جو ایسٹس کو آئیڈینٹیفائی کرتا ہے۔ ہاں، یہ بات جب ذہن میں آ جائے کہ آپ کیونکہ اہل تھے اس لیے اللہ نے آپ کو اپنا نائب بنایا ہے کہ فلاں تک پیسے پہنچا دو۔ ہاں لیکن سودا بن دیکھے گئے، سودا وہ حضرت بہلول جو ہے نا ایک دفعہ بیٹھے ہوئے تھے، ہارون رشید جا رہے تھے، تو ہارون رشید ہمیشہ ان سے کوئی مزاح کیا کرتے تھے، بہلول بزرگ آدمی تھے، تو ہارون رشید نے سواری روکی اور پوچھا یہ مجمع کیوں لگا ہوا ہے؟ انہوں نے کہا جی بہلول بیٹھا ہوا ہے۔ کہا پوچھو کیوں بیٹھے ہیں بہلول؟ تو وہ چلے گئے اور بہلول سے پوچھا بہلول کیا کر رہے ہیں؟ تو بہلول نے کہا کہ جنت کے محل بنا رہا ہوں، وہ سینڈ کیسلز مٹی کے گھروندے جو ہوتے ہیں نا سمندر پہ گھروندے بنا رہے تھے۔ تو ہارون رشید نے پتا کروایا پوچھو کہ بیچو گے؟ انہوں نے کہا بیچنے کے لیے تو بنا رہا ہوں، اور کئی کے لیے بنا رہا ہوں۔ تو میں کتنا ہے؟ کہہ لیں گے 1000 دینار، 1000 دینار، دینار سونے کے سکوں کو کہتے ہیں۔ ہارون رشید نے کہا یہ مٹی کا ڈھیر ہے، 1000 دینار لینا ہے تو لو نہیں تو آگے جاؤ۔ خیر ہارون رشید چلے گئے۔ پیچھے ملکہ آ رہی تھی، کیا نام تھا ملکہ کا؟ ملکہ زبیدہ، جنہوں نے مکہ اور مدینہ کے درمیان نہر بنوائی تھی، نہر زبیدہ، آج بھی کچھ اس کے آثار ہیں۔ تو بہت سخی خاتون تھی۔ خیر انہوں نے دیکھا مجمع، پیچھے ان کی سواری تھی، انہوں نے کیوں مجمع ہے؟ بہلول ہے۔ پوچھا بھیجا، بہلول نے کہا جنت کے محل بنا رہا ہوں۔ انہوں نے پوچھا بیچو گے؟ کہا بیچنے کے لیے تو بنا رہا ہوں۔ کیا ہے؟ 1000 دینار۔ ملکہ زبیدہ نے کہا پہنچا دو ان کو 1000 دینار۔ تو بہلول نے بیٹھے بیٹھے کہا یہ محل آپ کا ہوا، مطلب فائل ڈیلیور کرتی، بیریا کی فائل نہیں تھی، بہلول کی فائل تھی۔ تو وہ جو ہے وہ چلے گئے، خیر گزر گئے۔ رات کو ہارون رشید سوئے، دیکھا جنت کا ایک محل ہے، خواب آیا، سفید موتی کا محل ہے۔ ہارون رشید اندر جانے کو اتنا رضوان کھڑا ہوا تھا جنت کا دروازہ، کہاں جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا محل میں جا رہا ہوں۔ کہہ رہے ہیں یہ آپ کا نہیں ہے۔ کہہ رہے ہیں میں دنیا کا بادشاہ ہوں۔ کہہ رہے ہیں بادشاہ تو وہاں پہ ہو گئے بھائی، یہاں کوئی بادشاہ نہیں ہے۔ کہہ کس کا محل ہے؟ کہ ملکہ زبیدہ کا محل ہے۔ کہہ رہے وہ تو میری بیوی ہے۔ کہہ رہے وہ وہاں ہوگی، یہاں نہیں ہے کوئی بھی، یہاں تو جب تک ملکہ انٹر داخل نہیں ہوگی آپ کا داخلہ بنا ہے۔ اب یہ بادشاہ کا ان کی بحث شروع ہو گئی، اسی بحث میں آنکھ کھل گئی، آنکھ کھلی تو پریشان ہو گئے۔ اب خواب یاد آیا، خواب یاد آیا تو اب وزیر کو بلایا فوراً نماز کے بعد، ادھر آؤ بھائی یہ بتاؤ وہ بہلول کہاں بیٹھا ہے؟ جی پتہ نہیں، بہلول تو مجذوب آدمی ہے۔ کیا نہیں تلاش کرو شہر میں کہاں ہے؟ خیر وہ چلے گئے اور جا کر انہوں نے جو ہے نا وہ جا کر دیکھا تو بہلول وہی بیٹھے ہوئے، مٹی کا ڈھیر۔ انہوں نے کہا جی وہاں بیٹھے ہوئے وہی کام کر رہے ہیں جو کل کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا چلو، ہارون رشید نے سواری نکلوائی، پہنچ گئے۔ اب
हारून रशीद वहां पहुंचे, कहें बेलोल क्या कर रहे हो? कह रहे जन्नत के महल बना रहा हूं। कह रहे बेचोगे? कह रहे हाँ बेचने के लिए तो बना रहा हूं। तो हारून रशीद ने पूछा कि अच्छा, हारून रशीद खुद गए। हारून रशीद 3 बरे-आज़म पे हुकूमत करते थे, 3 बरे-आज़म पे हुकूमत करता था हारून रशीद। तो पूछा कि भाई क्या कीमत है इसकी? बेलोल ने ऊपर देखा और कह रहे तुम्हारी आधी सल्तनत। हारून रशीद आधी सल्तनत? ये कल तक तो 1000 दीनार, आज एक आधी सल्तनत। बेलोल ने क्या कहा? बेलोल ने कहा कल जो है ना बिन देखे का सौदा था, आज तो देख के आया हो ना। ये जितना कुछ है ना आज बिन देखे का सौदा है। आप पढ़ा रहे हो, वो बच्चे के अंदर अखलाक आ रहे हैं, आपको नहीं पता ये इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं आप, ये बिन देखे का सौदा है। सब साइड आदमी को अंदाजा नहीं है ये। वो तो जब आंख खुलेगी, अन्नास और नयाम निजामात इंतबह, पीपल आर ड्रीमिंग। ये जो इल्म है रिश्तों को, क्योंकि याद रखिए आपका कोर अखलाक बंद है इसके अंदर के रिश्तों को निभाना आ जाए। That's the skill need to be learned, not easy. I'm telling you, not easy. रिश्ते निभाने के लिए बहुत कुछ सीखना पड़ता है। ताल्लुकात निभाना अखलाक का कोर ऑब्जेक्टिव है। There's no other objective of अखलाक। आपको ताल्लुकात निभाना है, अल्लाह से ताल्लुक, नबी से ताल्लुक, माँ बाप से ताल्लुक, बीवी बच्चों से ताल्लुक, तलबा से ताल्लुक, पड़ोसी से ताल्लुक। ये अखलाक की डायमेंशन। इसी तरह जो एक इल्म आप लोगों पे सीखना फर्ज ऐन है, वो है कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अंदाज़े तदरीस बहैसियत मुअल्लिम। मेरी इस पे एक मुकम्मल प्रेजेंटेशन है कि हुजूर पाक की अंदाज था क्या क्या। बट दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी ट्रेट जो हमें अपने आप से पूछना चाहिए। यस, अदर थिंग इज बिकॉज class discipline is a knowledge which we need to learn how to engage class. Do we have another trait of the knowledge? Okay. चाय आ गई है? अब्दुल मन्नान चाय आ गई है? बताता हूँ, बनाता हूँ या बताता हूँ? करवा दें। चाय आ गई है? तो जा, नहीं सामान नहीं, मैं पूछ रहा हूँ चाय आ गई है? भाई ठीक है, इमरान साहब कह रहे हैं वाय और चाय दोनों आ गई है। चले भाई ठीक है, 11:15 बजे इंशाल्लाह वापस आएंगे, 11:15 बजे। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया बहुत बहुत।